ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ولو أن أهل الكتاب اور اگر یہ اہل کتاب آمنو ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے ڈرتے لکفرنا عنہم سیئاتہم تو ہم ان کی برائیاں محو کر دیتے مٹا دیتے وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور ہم انہیں بھی نعمتوں والے باغات میں داخل کر دیتے وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر وہ کاش کہ وہ اقاموا التوراۃ تورات کو قائم کر لیتے والانجیل اور انجیل کو قائم کر لیتے جس کو وہ ان میں سے مانتے تھے وما انزل الیہم من ربہم اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ البتہ وہ رزق دیے جاتے کھاتے پیتے اپنے اوپر سے ومن تحت ارجلہم اور نیچے پاؤں اپنے سے زمین سے بھی اور آسمان سے بھی منہم امت مقتصدہ
ان میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہے جو سیدھی راہ چلنے والی ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. اور اکثریت ان میں سے ایسے لوگوں کی ہے جو اعمال میں بہت ہی برے اعمال کر رہے ہیں. یا ایھا الرسول، اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچا دے ما انزل الیک، جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، من ربک، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نہ ایسا کرے، نہ پہنچائے، فما بلغت رسالتہ، تو نے رسالت کو جو پہنچانا تھا وہ نہ پہنچایا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ان اللہ، بلا شبہ اللہ، لا یہدی القوم الکافرین، کافروں کی قوم کو کبھی ہدایت نصیب نہیں کرتا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارا مسلسل جمعے کا سبق اس وقت سورہ المائدہ میں ہے، اور آج کے سبق میں جو 3 آیات کریمات آپ نے ترجمے کے ساتھ سنی ہیں، ان کا نمبر ہے 65، 66 اور 67. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اللہ اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی ممکن حد تک کم سے کم قرآن کے مطابق بنائیں. ہم پہلی قوم یا پہلی امت نہیں ہے، ہم آخری امت ہیں. اور ہم سے پہلے بے شمار امتیں ہیں جو گزر چکی ہیں. لکل امت رسول. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 ہے، تو ظاہر ہے کہ اتنی تو امتیں بھی ہیں نا پھر جو گزر چکی ہیں. ہم آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے آخری امت ہے. اور سابقہ امم کے واقعات ہمیں پڑھ کر سنائے گئے ہیں کہ یہ قوم کے لوگوں سمجھ لو کہ تم سے پہلے جو قومیں ہو چکی ہیں، انہوں نے کون کون سے کردار ادا کیے ہیں زندگی میں، اور کیسے کیسے نتائج ان کو درپیش ہوئے. اور سنت اللہ یہی ہے کہ جس عمل کے نتیجے میں وہ قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں، ان اعمال کے نتیجے میں آج تمہیں پذیرائی نہیں مل سکتی. اور جن اعمال کے نتیجے میں وہ سرخ رو ہوئے ہیں، وہ اعمال کر کے تم بھی راہ راست پا جاؤ گے اور سرخ رو ہو جاؤ گے.
جتنی لمبی عمر ملے کسی انسان کو، یعنی کہنے کے لحاظ سے کبھی ہم 1000 سال کہتے ہیں، 950 سال کہتے ہیں، 1000 سال کہتے ہیں، چلو، لیکن ایک بات تو بہرحال ہے کہ ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، اور آج بھی 1450 سال گزرنے کے بعد نارمل ماحول میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً عمریں یہی ہے۔ یعنی 60 سے اوپر نکل کے آپ کو گورنمنٹ بھی کہتی ہے جی اب یہ کام کے قابل نہیں رہا، فرق کر دیجیے۔ اس کے بعد کتنا بونس ملتا ہے، کتنی عمر ملتی ہے، کوئی زیادہ جی جائے گا، چلو، لیکن الا ماشاء اللہ کے معاشرے میں کہنے کے لحاظ سے، بولنے کے لحاظ سے لوگ کہتے ہیں جی کہ فلاں نے 100 سال عمر پائی ہے، لیکن الا ماشاء اللہ پھر جس کسی نے پائی ہے اس معاشرے کے افراد سے اگر کوئی ہے تو اسے پوچھ لیجئے کہ 100 سال کے بعد حضرت کی پوزیشن یا سلسلہ تھا کیسا۔ نارمل عمر آج بھی یہی ہے، 50 55 60 65 70، اور اس کے اوپر جو عمر ملتی ہے ہمارے ہاں کہتے ہیں 17 72 کیا ہے، معروف ہے نا، یعنی 70 72 سال عمر بندہ ہو، اور پھر اس کے بعد جو عمر ملتی ہے قرآن کریم نے بھی وضاحت کی، الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، بہت کچھ جاننے کے باوجود انسان کچھ نہیں جانتا ہوتا، یہ پوزیشن ہو جاتی ہے۔ ہمارے قریب ترین جو قومیں گزری اہل کتاب میں یہود و نصارہ ہیں، حالانکہ اتنا قرب تو ان کا بھی نہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً کوئی 550 سال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یعنی نصارہ کو ملے ہیں اہل کتاب میں، اور ان سے کچھ 1000 سال کی طرف چلے جائیں تو وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملے ہیں جو یہود کہلاتے ہیں، ان کی قوم کے لوگ۔ آج بھی اگر آپ ان یہود و نصارہ کو ملے تو وہ نصارہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور بعد میں آنے والے انبیاء کو بھی تسلیم کرتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اسحاق کو بھی مانتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ ایسے ہی یہود کی طرف چلے جائیں تو وہ بھی ان انبیاء کو مانتے ہیں اور آخر تک مانتے ہیں، وہ یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے تو وہ آپ کو صحیح النسب ہی نہیں مانتے، نبوت کا کہاں وہ اقرار کریں گے۔ اکثریت ان کی آج بھی ایسی ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانی کتب کتنی ہے تو وہ 4 ہی کہتے ہیں، ان سے پوچھیں آخری نبی کون ہے تو محمد رسول اللہ ہی کہتے ہیں۔ یعنی سیم نظریات۔ آج اگر قوم مسلم کو ہم اپنا احساس کریں تو ہم بھی یہی سارا کچھ مانتے ہیں، تو آخر ان کے کفر کا سبب کیا ہے؟ وہی باتیں وہ مانیں، وہ باتیں ہی ہم تسلیم کر لیں، وہ کافر ہے ہم مسلم ہیں، آخر بیچ میں معاملہ کیا ہے؟ نبی کی نبوت کو مانتے ہیں، وہ نمازیں وہ مانتے ہیں، زکوٰۃ کو مانتے ہیں، اور بات ہے اگر اقرار کی تو ہم بھی سارا ان چیزوں کا اقرار ہی کرتے ہیں، ورنہ عملی طور پر نہ ہم نماز کو مانتے ہیں، نہ ہم زکوٰۃ کو مانتے ہیں، سارا کچھ جو کچھ سلسلہ ہمارے ہاں ہے۔ اگر زکوٰۃ کا وہ نظام جو اسلام کا قائم کرتا نظام ہو تو کسی اسلامی ملک کو آپ ایسا کر لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا صورتحال کیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر نماز کوئی شے ہے جو وہ تسلیم کرتے ہیں ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، تو اگر
کوئی اس کا نتیجہ خیز شے ہے تو آپ بتا دیجئے کہ بھئی یہاں نماز ہے۔ میں نے کئی بار عرض کیا کہ نمازی ہو تو وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا ہوتا ہے، دھوکے باز نہیں ہوتا، فراڈیا نہیں ہوتا، کم تولنے والا، کم ماپنے والا، جھوٹ بولنے والا، بد دیانت، بد کردار نمازی نہیں۔ نمازی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان سے پوچھ لیجئے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ نماز روکتی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے ہاں تو یہ بات بھی معروف ہے کہ یہود و نصارہ ہم سے نسبتاً جھوٹ کم بولتے ہیں، ملاوٹ کم کرتے ہیں۔ ان کے ہاں دوسرے کا یعنی قوم میں دوسروں کا خیال اور احترام زیادہ رکھا جاتا ہے۔ یہ باتیں بھی ہمارے ہاں کچھ معروف ہیں۔ تو عرف میں وہی بات ہوتی ہے جس کا کہیں کچھ نہ کچھ بہرحال نظر آئے تو بندہ کہتا ہے کہ ہاں یہ اس کی پہچان ہے۔ تو کیا قوم مسلم کی ہی یہ پہچان رہ گئی کہ یہ بد دیانت بھی ہو، جھوٹی بھی ہو، بد کردار بھی ہو، کم تولنے والی بھی ہو، ملاوٹ کرنے والی بھی ہو، اور قوم مسلم بھی ہو؟ پھر جنت کا سرٹیفکیٹ بھی ہم ہاتھ میں پکڑے بیٹھے ہیں کہ جنت کے مستحق ہم ہی نہیں ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور ڈرتے، یہ اہل کتاب کو اگر کہا گیا تو دوسرے مقام پر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر یہ اہل کتاب آمنو ایمان لاتے، واتقوا تقوی اختیار کرتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں اللہ کا ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ ایمان والوں کو بھی یہی کہا گیا کہ کرو، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو۔ یہاں کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، یہ اہل کتاب جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے آمنو واتقوا، اگر یہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی سیئات ان سے دور کر دیتے، مٹا دیتے۔ گویا وہ جو دعویٰ ان کا ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کو مانتے ہیں، اپنی کتاب کو مانتے ہیں، جو کتاب ان کی طرف نازل ہوئی وہ اس کتاب کا اقرار کرتے ہیں، نبی کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس نبی کی لائی ہوئی تعلیمات اور جو اس کتاب کے اندر تعلیمات تھیں ان کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اگر یہ اس کے مطابق عمل کر لیتے تو یہ اسی وقت تسلیم کر لیتے کہ یہ آنے والی شخصیت وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو بدقسمتی سے آج ہم من حیث القوم مانتے ہیں، من حیث النسب مانتے ہیں، من حیث النسل مانتے ہیں، یعنی نسبی طور پر، نسلی طور پر ہم مسلم ہیں، جیسے نسبی اور نسلی طور پر وہ یہود اور نصارہ ہیں۔ وہ اگر اپنی کتاب پر ایمان لے آتے، وہ اگر اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر ایمان لے آتے تو یقیناً وہ راہ راست پاتے اور جو سیئات تھیں اللہ مٹا دیتے۔ آج ہم اپنا بھی احساس کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو ایک بات آئی عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو آج بھی سامنے رکھا جائے، کوئی ان پڑھ جاہل اجھٹ آدمی بیٹھا ہو، اس کے سامنے کتاب اللہ کے الفاظ کو آپ پیش کر دیں۔ میں کسی پڑھے لکھے کی بات نہیں کر رہا، جو ان پڑھ ہے
یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن قرآن کی طرف ہم آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ جس طرح اہل کتاب یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو مانتے ہیں لیکن اس کی نہیں مان رہے، بالکل اسی طریقے سے اہل اسلام قرآن کو مانتے ہیں، اس کی نہیں مان رہے۔ اگر قرآن کی مانتے تو اسی وقت بات سمجھ آ جاتی کہ معاملہ کیا ہے۔ ایک ساتھی بیٹھے تھے، میں نے عرض کیا کہ قرآن یہ بات کہتا ہے، قرآن کی مثل کوئی نہیں لا سکتا۔ چیلنج اور تحدی کے طور پر کہا کہ نہیں، قرآن سارا نہیں، 10 صورتیں فاتو بعشر سور مثلہ، مفترجات گھاڑ لیں 10 صورتیں، تو یہ گھاڑ ہے۔ پھر تحدی اور چیلنج کے طور پر کہا فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ۔ میں نے اپنے ایک ساتھی اور بھائی سے پوچھا کہ من دون اللہ میں آپ کس کس کو شامل کر سکتے ہو؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہیں یا من دون اللہ ہیں؟ واللہ العظیم فوری طور پر زبان سے جملہ یہی نکلا اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں، من دون اللہ ہے۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ تم اس کی مثل ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، اور من دون اللہ جتنی ہیں سارے اکٹھے کر لو، اس کی مثل ایک صورت قرآن کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہیں کہا؟ میں نے کہا وہ تو آپ نے خود سمجھ لیا، دور کی نہیں، یہ کل ہی کی بات ہے، ابھی میرے خیال میں کچھ 15-16 گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ بھائی یہ من دون اللہ، محمد الرسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ من دون اللہ ہے۔ اگر من دون اللہ ہے تو یہ ان کا بھی یہی اعتراض تھا کہ اس نے گھڑ لیا ہے، اور اللہ نے کہا تم کہتے ہو گھڑ لیا ہے، تم اس کی مثل سارے مل کر بھی پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام انسان نہیں ہے۔ اور عرب کے جتنے بڑے زیرک لوگ تھے سب نے تسلیم کر لیا تھا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کی طرف سے منزل ہے اور اس میں اختلاف نہیں۔ یہ بات تھی صرف کہ ترجمہ پڑھتے وقت حضرت ہر شخص کسی کا ترجمہ اٹھا لے، کوئی جو بھی مترجم ہے اس کا ترجمہ لے، اپنی عقل کو حاضر رکھ کے صرف اور صرف ایک چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ پہلی آیت سے لے کر آخر تک پڑھتے جانا ہے، اور دین میں یہ بات رکھنی ہے یہ کلام اللہ ہے، میں کسی آدمی کا اس کا کیا ہوا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کلام اللہ ہے تو کلام اللہ میں تضاد نہیں ہے۔ کہیں تضاد آئے گا تو کسی ترجمہ کرنے والے حضرت جی جنہوں کا ہم پڑھ رہے ہیں ان کے ہاں تو یہ فرق آ سکتا ہے، لیکن اللہ کی بات کے ہاں یہ فرق نہیں آ سکتا۔ یہ ایک بات صرف اپنے اندر بٹھا کر انسان اس کو پڑھنا شروع کر دے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ تو پکار پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی میری طرف آنے والا، میں تو بڑی ہی آسان اور سمجھنے میں بہترین کتاب، میں آسان کتاب ہوں، یہ کتاب سمجھ آنے والی کتاب ہے، لیکن ہم اس کی طرف آنے کو تیار ہیں۔ ناک منہ فوراً چڑھا دیں گے کہ یہود و نصارہ تو پکے کافر ہیں۔ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابَ آمَنُوا، اگر اہل کتاب اپنی اس کتاب پر ایمان لاتے، یہ میں اپنی جو کہہ رہا ہوں وہ بھی قرآن نے کہا، ابھی آگے آ جائے گا، وَاتَّقَوْا، اور ڈرتے، تقوی اختیار کرتے، اس کا مطلب ہے ان کی کتاب میں بھی ایمان اور تقوی تھا جس کو اپنایا جانا لازم تھا، وہی ایمان اور تقوی ہمارے لیے قرآن میں،
وہی ایمان اور تقوی ان کے لیے ان کی کتاب میں. فرمایا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی سیئات مٹا دیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، یعنی اس میں کوئی ابہام والی بات رکھی نہیں کہ اگر اہل کتاب اپنی کتاب پر صحیح معنوں میں ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان کے لیے بھی اللہ رب کریم نے جنات النعیم کہا ہے، نعمتوں والے باغات تیار کر کے رکھے. تم اپنے آپ کے لیے سمجھتے رہو کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارے لیے ہے، اب ہم تو اس سے مستحق ٹھہریں گے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہ دوسری آیت. اہل انجیل کون ہے؟ نصارہ. وہ ہے یہود و نصارہ دونوں کو بلایا ہوا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور یہ یہاں قرآن کا نہیں کہا کہ اگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قرآن کو قائم کر لیتے. اہل کتاب کی بات تھی، یہود و نصارہ کی، تو کہا تورات اور انجیل کو قائم کر لیتے. گویا تورات کو قائم کرنا قرآن کو قائم کرنا تھا، انجیل کو قائم کرنا قرآن کو قائم کرنا تھا، اور انجیل کا مخالفت کر کے انہوں نے قرآن کی مخالفت کی ہے، اور تورات کی مخالفت کر کے اہل تورات نے قرآن کی مخالفت کی ہے اور تورات کی کوئی الگ الگ شاید تو نہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے پیغام تھا. میں نے بارہا عرض کیا، قرآن کریم بار بار پکار کر کہتا ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ والانجیل، انجیل اور تورات کی یہ مصدق ہے، تصدیق کرنے والی ہے. مصدق کبھی مخالف تو نہیں ہو سکتی، مکذب تو نہیں ہو سکتی، اس کی تکذیب کرنے والی نہیں کہا، مصدق کہا ہے، تصدیق کرنے والی ہے. اور تصدیق ہمیشہ اپنوں کی ہوتی ہے، غیروں کی تصدیق نہیں ہوتی. تصدیق تو کوئی اپنے کرے گا نا، اس کا مطلب ہے یہ کوئی غیروں کی شاید تھی نہیں، ہم نے ان کی ان کو تھی، وہ ان کو مبارک اور یہ ہمیں مبارک. وہ کہتے ہیں ہم اس کے مطابق نہیں، ہم کہتے ہیں ہم بھی اس کے مطابق نہیں. فکر کی کوئی بات نہیں، ہم بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. انہوں نے نبی کو مانا، ہم نے بھی مانا، انہوں نے کتاب کو مانا، ہم نے بھی مانا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہاں اہل اسلام اگر لگا لیتے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الْقُرْآنَ، اگر یہ قرآن کو قائم کر لیتے تو یہ بات ان کی سیدھی ہو جاتی. لیکن قرآن کو قائم کرنا یہ تو کہیں ہے ہی نہیں. قرآن قائم کرنے کے لیے تو ہم نے تو آج تک یہی دیکھا نماز کو قائم کرنا ہے، بڑا آگے نکلتے ہیں نماز کو قائم. اور پھر نماز کا قیام کیا ہے؟ کہتے ہیں بس ہاتھ میں تسبیح ہو، وقت اور بھاگتے ہوئے چلے جائے، بعد میں آ کر پھر وہی کہتے ہیں بغل میں چھری منہ میں رام رام. کتوں میاں تسبیح، بچوں میاں نے اپنا کسب چلایا ہوا ہے سارا. یعنی اوپر سے تسبیح رولتا رہے اور اندر سے کسب کرتا رہے. تو اللہ رب کریم کے ہاں سے یہ چھپ جائے گا. یہ تسبیح زمانے سے تو چھپانے کا یہ سبب بن سکتی ہے، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتی. اللہ جانتا ہے کہ یہ میں نے بار بار یہ بات عرض کی کہ آل ایمان کو حق یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کی طرف آتے اور قرآن کو سیکھتے. بار بار یہاں سے آواز اٹھتی ہے کہ یہ منکر حدیث ہے. پکارتے چلے گئے 100 سال سے ایک ہی بات کو کہ اللہ کے بندو پہلے حدیث بتاؤ کہتے کس کو ہے. تمہاری کتابوں میں یہ بات تحریر ہے، پڑھائی جاتی ہے کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے. پھر وضاحت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرما دیا، آپ نے کر کے دکھا دیا، یا کرتے دیکھا اور خاموشی اختیار کر لی، مطلب وہ حدیث ہے. تو پھر کتنی واضح بات تھی
کہ آپ کہتے ہو حدیث یہ ہے، ڈیفینیشن آپ نے کی، اب اس کو کسوٹی پر لائیں اور سان پر چڑھا کر دیکھ لیں کہ یہ آپ کی پوری آتی ہے یا نہیں۔ آپ ہی نے حدیث کی کوئی 60 قسمیں بتائی ہیں۔ عام فہم بات ہے کہ جو ہمارے مسلک کے مطابق نہ ہو ہم فوراً کہیں گے جی یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر قول رسول کو ضعیف کہہ کر تمہارا ایمان رہ سکتا ہے تمہیں مبارک ہو، فعل رسول کہہ کر تم اس کو ضعیف کہہ سکتے ہو، یہ ایمان تمہیں مبارک ہو۔ تقریر رسول پر بھی ضعیف ہے تو یہ ایمان تمہیں مبارک ہو۔ ہم تو ایسا ایمان چاہتے ہی نہیں ہے، ہمارا ایسے ایمان کو سلام۔ ہم نے جو ایمان قرآن سے دیکھا، اسلام جو قرآن سے دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا، گویا اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی من دون اللہ ہے تو اس کی مثل کوئی پیش نہیں کر سکتے، اور کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے جو نازل ہوا وہ پہنچا دے۔ تو رسول نے کوئی ایسا پیغام دیکھا ہو جو اللہ کی بات کے خلاف ہو، آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، آپ نے اللہ کے حکم کے خلاف کچھ کر کے دکھایا ہو، اللہ کے حکم کے خلاف کچھ فرما دیا ہو، ایسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہم تو سمجھتے نہیں، نہ ایسا ممکن ہے، نہ ہم اس کو سمجھ کر کہیں اسلام کا کوئی حصہ بنا سکتے ہیں۔ یہی وہ کفر ہے جو یہود و نصارہ کا تھا، وہی کفر ہے جو آج ہم پر۔ انبیاء علیہ السلام کی تصدیق اس سے بڑی اور کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ آئے روز یہ قرآن کریم کی توہین رسالت اور توہین قرآن اور پتہ نہیں کہاں سے آپ مجالس قائم کرتے ہو اور کیا کیا کچھ کر رہے ہو، پورے ملک کے اندر وہ طوفان بدتمیزی ہوتے ہیں۔ نام کس کا ہوتا ہے؟ رسالت، نام قرآن کا، کہ ہم ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہیں، ناموس رسالت کا پہرے دار ہو اور حدیث کو قول فعل رسول قرار دے اور پھر اس کو ضعیف کہے، یہ ناموس رسالت کا پہرے دار ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا آدمی ہے؟ ایک آدمی کسی کو ڈائریکٹ یہ کہہ دے کہ تمہاری بات کمزور ہے، قابل عمل نہیں، کہتے کس کو ہو؟ وہ شخصیت جس کے متعلق ایمان یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفہ و اعلیٰ تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ نہیں کہا کہ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ کہ جو تیری طرف نازل ہوا ہے محمد اس کی بات نہ، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، کس میں؟ تورات میں اور انجیل میں۔ فرمایا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، اللہ کا فیصلہ سن لیجئے، فرمایا کہ اہل تورات اور اہل انجیل دنیا میں جو ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، ان کے ہاں مالی قلتیں، ان کے ہاں دنیاوی مطلب جتنی رکاوٹیں تھیں، ان کی جو وجہ بتائی گئی ہے، ہر طرف سے ان کا جو ناطقہ بند کر دیا گیا تھا۔ زمانے میں یہ جو ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں، ان کے ہاں کھانے پینے کی جو کمیاں آئی ہیں، ان کے ہاں جو مطلب بددیانتیاں بڑی ہیں، ملاوٹیں بڑی ہیں، حق اور سچ ان سے دور ہوا ہے۔ فرمایا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ تورات اور انجیل کو اور جو منزل من اللہ تھا ان میں اس کو تسلیم کر لیتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، زمین میں آسمان تھے ان کے لیے رزق کے دانے کھول دیے جاتے۔ ایک بات کو صرف دیکھ لیجئے، پورے زمانے میں اس وقت جہاں مسلم ہیں، آج ہم بلوں پہ ہر بندہ پریشان، آج کھانے سے ہر بندہ پریشان، رزق کی کمی سے ہر بندہ پریشان۔ یہ رزق شے کیا تھی؟ یہ تو 4 دن کی زندگی، ہر انسان کھاتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، کھا لیتا ہے۔ کون ہے جس کو اس طرح کی کمی پڑی ہے کہ وہ کھانے پینے سے پریشان ہو؟ ہاں عللے تللے نہیں ہے لیکن اندر سکون کی کوئی شے نہیں۔ کھانا پینا چل رہا ہے،
کون بھوک سے مرا ہے؟ لیکن اگر ہم قرآن کو اقام کر لیتے، اگر ہمارے ہاں قرآن کا قیام ہوتا، یہ قلعہ بنایا گیا تھا اسلام کا، اسلام کے قلعے میں اگر قرآن کریم کو قیام اس کا کر دیا جاتا تو یقیناً یہاں پہ اللہ کی رحمتیں اس طرح برستی جو آج بھی ہیں، لیکن ہم وہ سمجھ نہیں رہے۔ بالکل اس طرح کہ آج ہمارا ہر شخص یہ کہتا ہے کہ بھوک سے مر گئے، لیکن آئے دن پہلے سے سہولیات زیادہ۔ آپ ایمانداری سے کہیے، آج سے 20 سال 15 سال پیچھے چلے جائیے، یہ کبھی کہیں وہ نام سنتے تھے میک ڈونلڈ ہے، کہیں وہاں سے پیزا ملتا ہے، یہ کوئی فلاں ہے اس سے وہ آج آپ کے ہر گلی محلہ گاؤں بستی شہر کوئی جگہ اس سے محفوظ نہیں۔ وہ سارا جو کچھ کھا پی رہے ہیں ہم، یہ سارے پہلے سے مال کی کمی ہے۔ ایک گھر میں ایک سائیکل میں نے بھی دیکھی، کہیں کہیں اپنے ہاں سائیکلیں ہوتی تھی، ایک ایک گھر میں 4 گاڑیاں چلتی ہیں۔ روزانہ ہم پیٹرول کا شور ڈالتے ہیں، کتنی گاڑیاں بیچ دی گئی ہیں پیٹرول کی وجہ سے۔ میں کب کہتا ہوں مہنگائی نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ عمل ہمارا یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ ہاں، جب قومی طور پر دور ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم سارے قومی طور پر ہی اس عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں، اور اگر اس قوم کے اندر سے کوئی فرد نکل آئے، وہ واحد ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایمان ایسی شے ہے کہ وہ اپنی جگہ پر پھر قائم ہو جائے گا۔ مال اتنا ہی رہے گا لیکن اللہ سکون دے دے گا۔ قرآن کریم نے واضح کیا تھا کہ لوگوں، اگر تم قرآن سے دین سے دور ہوگے تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے، اور معیشت کی تنگی قطعاً یہ نہیں تھی کہ تمہارے پاس مال دولت کم ہوگا۔ معیشتاً زنکا جس کو کہا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنکا، معیشت کی تنگی یہ تھی کہ اندر سکون ختم ہے۔ مال ہے، دولت ہے، ریل بل ہے، گاڑیاں ہیں، سہولتیں پہلے سے زیادہ ہیں، کوٹیاں پہلے سے بڑی ہیں، رہنے کے لیے آسانیاں زیادہ ہیں، بہترین گرمی سے بچنے کے ماحول پہلے سے میسر آ رہے ہیں، لیکن انسان ہے کہ اندر سے مرتے ہی چلا جا رہا ہے کہ ہائے کیا کرے، کل بڑا آسان تھا آج بڑا مشکل ہے، آج سے 10 سال پہلے بڑا سکون تھا آج بڑی پریشانی ہے۔ واللہ العظیم جتنی فراوانی کے حساب میں کل آپ تھے، آج بھی جتنی مہنگائی ہے فراوانیاں اس سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے ذکر سے اعراض، اللہ کا ذکر کیا تھا؟ اللہ کا ذکر قرآن، اللہ کا ذکر سبحان اللہ تسبیح تھی، اللہ اکبر کا ورد کرنا تھا، الحمدللہ کا ورد کرنا تھا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ نے کہا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، اور ذکر کیا تھا؟ قرآن۔ نماز کا ذکر کہا، ذکر قرآن ہے۔ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت اس میں تھی، لیکن یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے کوئی تیاری ہماری نہیں ہے۔ ہم بھاگیں گے اس کے اور فوراً فتویٰ ڈال دیں گے کہ دیکھیں جی ابھی کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی، یہ ایک ہے جس کو سمجھ آئی ہے جی، یہ ایک تھا جس کو پتہ چلا ہے جی۔ بھئی قرآن نصیحت نہیں، قرآن ذکر نہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا، قرآن نے کہا، اور قرآن ہی کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو مانتے، اس کو قائم کر لیتے، ہم ان کے لیے رزق کے دھانے کھول دیتے، گویا ان کے ہاں سکون ہو جاتا۔
سکون شے بڑی ہے اگر اللہ دے دے تو، لیکن بد سکونی ایسی شے ہے کہ آپ سارے جانتے ہیں بنی اسرائیل کو منہ سلوا ملا تھا، سکون اس میں بھی نہیں آیا تھا۔ اگر اس میں آج ہم کہتے ہیں کہ اگر اس وقت بنی اسرائیل سکون کر جاتے تو آج ہمیں یہ مصیبت نہ ہوتی، یہ ہمارے یہاں جملہ بولا جاتا ہے، لیکن کبھی یہ بات سوچی ہے کہ ان کو اس میں سکون نہیں تھا، ہمیں اس میں سکون نہیں ہے؟ تو یہ دیکھیے اس کی اصل پیچھے وجہ کیا تھی، وجہ یہی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ اللہ دیتا ہے وقت پہلے سے بہتر سکون کا، امن کا، کھانے پینے میں، رہائشوں میں، آنے جانے میں سہولتیں ہی سہولتیں۔ ہاں ہمارے دیہات میں 10 کلومیٹر تک ہمارے دور کے اندر، یعنی آج سے کوئی 40-45 سال پیچھے چلے جائیں، 10 کلومیٹر تک بچیاں پیدل چل کے تعلیم حاصل کرتی تھی۔ آج کوئی گھر ایسا نہیں جس کے دروازے کے سامنے سے اس کو سواری میسر نہ ہو۔ خرچ کر رہے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے؟ مال کوئی نہیں۔ اس وقت 5 پیسے 10 پیسے گورنمنٹ سکول وصول کرتا تھا، آج ہزاروں کے حساب سے گورنمنٹ کے خزانے خالی پڑے ہیں اور ہم ان کی طرف بھاگتے ہیں۔ پرائیویٹ ادارے ہیں، ان کو فیسیں دے، تعلیم اچھی ہے، وہ تعلیم بھی آتی جا رہی ہے۔ یہ پچھلے 15-20 سال سے بڑی تعلیم آئی، وہ گئی کہاں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ڈگریاں ملتی ہیں، اور جتنی ڈگریاں ہیں یہ تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، اس کے ساتھ کچھ نہیں۔ علم تو تمہارے کردار سے نظر آتا ہے، اور کردار کے غازی ہو گئے، کردار کہیں نہیں رہا، کردار ہم سے کہیں دور جا پڑا، اور ہم دن دناتے پھرتے ہیں کہ ہم بڑی تعلیم آ گئی ہے جی، اتنی ڈگریاں حاصل کر۔ ان ڈگریوں کے پیچھے ستیاناش کر دیا پوری قوم کا۔ علم کہیں رہا ہی نہیں، نہ دینے والے کے پاس ہے، جب دینے کے والے کے پاس بھی کچھ نہیں تو جس کو حاصل کرنا ہے وہ کیا حاصل کرے گا؟ ہم سے سمجھتے ہیں کہ دینے والا، یہ رزق دینے والا اللہ، سارے ہم سمجھتے ہیں، پھر ہم بھوکے، دینے والا اللہ اور ہم بھوکے، اور دینے والے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ہم بھاگ بھاگ کے دیتے ہیں، بچے اپنے دیتے ہیں ان کو کہ جاؤ ان کو تعلیم دو، ان کے پاس کچھ نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ قوم کس طرف جا رہی ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ رب کریم لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ رب کریم ان کے لیے آسمان سے بھی ان کو کھلاتا پلاتا رجا دیتا، زمین سے بھی اللہ ان کو رجا دیتا، یہ رجے رہتے، یہ پھینکتے جو ان کے پاس تھا نکال نکال کر دے، رجا ہوا اپنے پاس رکھتا ہے۔ ایک گلاس لوہے کا، اسٹیل کا، اگر وہ بھر جائے تو کیا کرے گا؟ حکم یہ دیا گیا تھا کہ تم نے گلاس یعنی غار نہیں بننا، حکم یہ دیا گیا تھا کہ مومنو تم نے کیا کرنا ہے؟ سرنگ بننا ہے، آئے نکل جائے، آئے نکل جائے۔ تمہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا نفق کا، انفاق کرو، انفاق کرو، انفاق کرو، یہ انفاق کا تمہیں حکم دیا گیا تھا، لیکن کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ گلاس نما جب وہ بھر جائے تو وہ اپنے اندر کچھ نہیں سما سکتا، نکال دیتا ہے۔ انسان اپنے اندر سے اتنا تو بھر جاتا کہ اپنا نکال دیتا، جاؤ یہ میں نہیں کر سکتا، میرے سے نہیں سنبھال سکتا، یہ تو جتنا ہے سارا ہی سنبھالے جا رہا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہی نہیں۔ قرآن نے کہا یاد رکھو کہ یہ مال کی کثرت یہ قبر تک تمہیں لے کے، تمہیں مال کی کثرت نے یہ قبر تک پہنچا دیا، لیکن مال کی کثرت تمہارے اندر سے ختم نہیں۔ مر جاتا ہے انسان، مر ہی رہے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں ہم، کون ہے جو لے کر سارے خالی ہاتھ، پڑھایا یہی جاتا ہے، لیکن عمل میں کیسے آئے؟
جب ہر ایک وہ پڑھانے والا بھی یہی یاد رکھا ہوا ہے کہ دیکھو کیا رہے ہو، کوئی پڑھانے والا بھی تو بتاؤ کہ جس نے کبھی اپنے پاس سے نکال دیا ہو کہ یہ میں دے رہا ہوں سارا، میرے پاس کچھ نہیں رکھتا ہو جاتا، یہ میرے پاس جو ہے وہ نکل گیا۔ ادھر وہ تعلیم والا، انی بعثت معلما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ میں استاد بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا گیا، اور فرمایا کہ میرے پاس اور پہاڑ برابر سونا ہو، 3 دن نہ گزرے کہ ایک اشرف بھی پاس نہ رکھی ہو، سارا ہی۔ اور پھر یہ کردار تھا رسول اللہ کا، یہ ایک تو قول ہو گیا، دوسرا فعل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس سے پہلے آپ اپنے وقت کے تاجر، جس سے نکاح وہ تاجرہ، مکے کی مالدار ترین خاتون، سارا مال گھر میں ہو گیا اکٹھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقوں کی جب مثالیں دیتے ہو، کبھی نہیں سوچا کہ وہ مال کہاں گیا رسول کا، کبھی سوچا؟ اس معلم نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا تھا، سارا تقسیم کر دیا تھا۔ آج اساتذہ تو ہیں لیکن ہے وہی لے لے آ کر۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں دین نے سکھایا کیا تھا، ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اہل کتاب انجیل اور تورات کو ماننے والے اس کتاب کی تعلیمات کو تسلیم کر لیتے تو یقیناً ہم لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم ان کے اوپر سے بھی انہیں کھلاتے، نیچے سے بھی، یعنی ان کے ہاں بھوک والا معاملہ، ہاں دو پتھر باندھ کے بھی دوسروں کو نہ بتاتے، ان کے ہاں یہ صورتحال۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بات پڑھ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا۔ ہم سنتے ہیں کہ کسی نے اپنا ایک طبیب بھیج دیا، شکایت گئی کہ جہاں آپ نے بھیجا ہے وہاں کوئی میری طرف مریض نہیں آتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طبیب بھیجا تھا، فرمایا میری قوم اتنا نہیں کھاتی کہ یہ بیمار پڑی رہے۔ آج ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں بھوک سے، مال کی کمی سے، یا راج راج کے وہاں جاتے ہیں اور پھر اس رج میں ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہائے مر گئے، مجھے کچھ ملا نہیں، میرا بھائی لے گیا، میرا فلاں لے گیا، مجھے فلاں بڑا وہ لے گیا، مجھے ادھر سے کبھی ادھر، ہر وقت پریشانی پریشانی پریشانی۔ میرے بھائی ان پریشانیوں سے نکلنا ہے، جو پاس ہے نکال دیجیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے زندگی ایسے کٹ جائے گی کہ کبھی یاد کرو گے کسی نے کچھ کہہ دیا تھا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ آیت نمبر 66 کا دوسرا حصہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری امت، ساری قوم کا بیڑا غرق نہیں ہوا۔ یہود و نصارہ میں بھی تو ظاہر ہے کہ آج بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جن کے ہاں ضمیر اطمینان میں ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر ہے۔ لیکن یہ صرف کہنے سے نہیں، یہ اپنے دل کو ٹٹولا جائے، پھر دیکھا جائے کہ کیا میں اپنی جگہ پر مطمئن ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، تو ہم کو بھی اللہ کی طرف سے رزق تو بہرحال مل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کو بھی مل رہا ہے۔ فرمایا ان میں منہم امت مقتصدہ، ان میں ایک جماعت تھی جو سیدھی راہ چلنے والی تھی۔ اب اسی بات کو لے کر ہم یہ کہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے ایک جماعت ہوگی اور وہی سیدھے راستے پر ہوگی، یہ مطلب ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات ہے تو یہ قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ میں بھی منہم امت مقتصدہ، وہ سارے ہی راہ راست نہیں چھوڑ گئے تھے، بلکہ ان میں ایک جماعت تھی جو راہ راست پر تھی، سیدھی راہ چلنے والی ان میں بھی ایک جماعت تھی۔ وہ وہی جماعت تھی جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کر لیا تھا۔ آج اگر ہم ان تعلیمات کو تسلیم کر لیں، لیکن ان تعلیمات کے اندر جو ہمارے لیے احکام ہیں، جو نہایا ہے، جو منیحات ہیں، نہ منیحات سے ہم رکیں، نہ احکام کے مطابق عمل کریں، اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہم راہ راست پر ہیں۔ یہود و نصارہ ہی تھے جو گئے گزرے تھے، وہی تھے جو ایسی جماعت تھی جن سے ہم ہر روز دعا کرتے ہیں 5 وقت مسجد میں آ کر کہ اللہ جن پر غضب ہوا ہمیں ان کا ساتھی نہ بنانا۔ تو یہ جملہ خود سمجھا دے گا کہ اہل تورات نے تورات کی مخالفت کی، جو اس میں احکام تھے اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اہل انجیل نے جو انجیل میں تھا اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو وہ راہ راست سے ہٹ گئے۔ اہل قرآن، اگر تم نے قرآن کے مطابق عمل نہ کیا تو اپنا انجام انہی کے ساتھ پا لیجیے، جن کے ساتھ آپ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ گمراہوں کا ساتھ بھی نہیں چاہتے، ہر وقت دعا کرتے ہیں، لیکن سمجھ لیجئے کہ اگر اہل قرآن نے قرآن کے مطابق عمل نہ کیا تو انجام وہی اہل تورات اور اہل انجیل والا ہے۔ فرمایا کہ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک جماعت جو راہ راست پانے والی ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اکثریت ان کی تھی جن کے اعمال برے تھے، اکثریت انہی کی تھی جن کے اعمال برے تھے۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ اکثریت برے اعمال والوں کی ہے، اور اعمال ہی کے اصل میں انجام میں جنت ہے یا دوزخ ہے۔ یہ اعمال ہی کا نتیجہ ہے، یہ کسی قوم کا حصہ نہیں ہے، یہ کسی فرد کے خاص حصے میں نہیں آ گیا، یہ کسی
نسل کے حصے میں نہیں ہے کہ یہ نسل جنتیوں کی ہے اور یہ نسل جہنمی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جنت اور جہنم کا معاملہ اعمال پر ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اکثریت ان میں انہی کی تھی جن کے عمل اچھے نہیں تھے۔ آج اعمال کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اعمال اگر اچھے ہیں تو یقیناً ان میں جو امت مقتصدہ تھا ہمارا ساتھ ان کے ساتھ، اور اگر اعمال ہمارے برے ہیں تو جو اکثریت ان کی تھی وہی ہمارے ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پر گامزن فرمائے۔ اللہ سے ہر وقت دعا کیجیے کہ اللہ ہم صراط مستقیم چاہتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا